نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک۔ اللہم الہمنا رشدنا، اللہم اہدنا وسددنا، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46-47 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے قصاص کے متعلق جو ضروری مسائل تھے، ضروری احکامات تھے، وہ بیان ہوئے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا تو بدلے میں اس شخص کو قتل کیا جائے گا، اور پھر تفصیلاً اس حوالے سے عرض کیا گیا کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی، کان کے بدلے کان ہوگا، اور اسی طریقے سے دانت کے بدلے دانت۔ یہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اخیر میں زخموں میں بھی قصاص چلے گا، اس پر بھی تفصیل سے بات ہو چکی کہ زخموں پر قصاص اگر لینا ممکن ہو تو پھر تو لیا جائے گا، اگر ممکن نہیں ہے، بدلہ لینا ممکن نہیں ہے تو پھر اس کے بدلے میں اس کی کوئی اور صورت ہوگی، بدلے میں قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اور اخیر میں نے عرض کیا تھا فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، جو شخص معاف کر دے تو معافی کے حوالے سے تفصیل سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے ہاں یہ بہت پسندیدہ عمل ہے کہ کسی نے کسی کو معاف کر دیا، چاہے کوئی بھی غلطی کوتاہی تھی۔ تو جس موضوع پر اختتام ہوا تھا پچھلے ہفتے کا، اسی سے آغاز بھی ہے کہ بھائی معافی کی صفت ہم لوگ اپنائیں، جیسا ہے جس طریقے پر ہے، اور پھر اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے کسی کو معاف کر دینا۔ جتنی کوئی خطا ہوئی، زیادتی ہوئی، وہ بات وہی ہے کہ اگر 40 سال زندگی گزار لی ہے تو اگلے 40 سال ملنا یہ مشکل ہے، اگلے 20 بھی مل جائیں بڑی بات ہے، تو یعنی آدھی سے زیادہ زندگی گزر چکی ہے، بہت تھوڑی رہ گئی اور پتہ بھی نہیں چلے گا کس طریقے پر سال دن گزر رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان معاف کرنا سیکھے، اور معافی کا ابتدا جیسے میں نے عرض کیا تھا اپنے گھر سے کرے۔ گھر سے شروع ہوگا، جب گھر میں مزاج بنے گا، اہلیہ کو پہلی دفعہ معاف کرے گا، بچوں کو معاف کرے گا، اور وہ بھی میں نے اس کی پچھلے ہفتے کافی ساری صورتیں بیان کر دی تھیں۔ تو یہ طریقہ سیکھنا پڑے گا ہمیں۔ اس وقت ہمارا معاشرہ اس برداشت نہ ہونے اور معاف نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے یعنی انتہائی غلط نہج پر چل رہا ہے، انتہائی اللہ کی ناراضگی والے ہم اعمال کر رہے ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو۔ کل ہی کوئی کسی بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا تو وہ ایک کارگزاری سنا رہے تھے ہمارے ایبٹ کی، کہہ رہے ہیں ایک شخص نے، میاں بیوی تھے آپس میں، اچھی زندگی گزر رہی تھی، اور کہنے لگے کہ خامن کا ناشتے کے لیے غالباً بیٹھا تھا تو خامن نے انڈا مانگ لیا کہ بھئی انڈا لا کے دیں، تو اہلیہ نے ظاہر ہے انکار نہیں کیا، بقول ان کے کہ اس نے انکار نہیں کیا، اس نے کہا میں برتن دھو رہی ہوں تو برتن دھو کے پھر میں آپ کے لیے انڈا بناتی ہوں۔ اور اس برتن دھونے میں وہ کہنے لگے، وہ کہتے ہیں میں خود اس میں موجود تھا جب بعد میں مجلس ہوئی، تو کہنے لگے کہ 20 منٹ گزر گئے، 15-20 منٹ گزرے، خامن جو ہے نا وہ بستر سے اٹھا اور فوراً آیا کچن میں، اور آ کر اسے دروازہ زور سے مارا اور کہا جی کہ بھئی تمہیں 3 طلاقیں ہیں، اور یا جو بھی اللہ معاف کرے جو اس نے الفاظ نکالے۔ تو یہ اس وقت ہماری کیفیت چل رہی ہے، اور اس سے ڈھیروں ہزاروں واقعات، ابتباد چھوٹا سا شہر ہے، آپ بڑے شہروں کے واقعات سنیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ معاف کرے، برداشت کا مادہ ختم، معاف کرنے کا مادہ ختم، جس کی وجہ سے پورا کا پورا یعنی خاندان تباہ ہو گئے، ساری زندگی کے لیے ان کی زندگی جو ہے نا وہ اجڑ گئی، گھر اجڑ گیا، پورا خاندان اجڑ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے حکم دیا ہے، جو معاف کرے گا اللہ اس کے معاف کرنے کو اسی کے لیے کفارہ بنا دیں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی معافی کے بدلے میں یہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔ تو تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، پیچھے آپ نے اس کے حوالے سے تفصیل سے تورات کا، پھر یہودیوں کا ذکر تفصیل سے گزر چکا کہ اپنے زمانے میں وہ حجت تھی، اور میں نے عرض کیا تھا تورات کا مطلب ہی قانون ہے، اور قرآن کے بعد قانونی اعتبار سے سب سے مضبوط ترین کتاب تورات تھی جو اللہ نے یہودیوں کو دی تھی۔
اور یہودیوں کے ساتھ شرارتوں کا بھی ذکر ہو گیا، ان کی خیانتوں کا۔ قرآن مجید اپنی تورات کے جو واضح حکم تھے، قصاص کا حکم ہو گیا، یا اس طریقے پر جو ہے وہ رجم کا حکم ہو گیا، وہ چھپاتے تھے، وہ تفصیل سے گزر چکا۔ اب یہود کے ذکر کرنے کے بعد اور ان کے سارے واقعات کے بعد ان آیات میں جو آج ہم نے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا ذکر فرمایا ہے، نصارہ کا ذکر کیا ہے، اور پھر نصارہ بھی ظاہر ہے انہوں نے بھی اللہ کے حکم کی کو بدل دیا، اس میں جو ہے نا الگ راستہ اختیار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آسمانی کتاب دی تھی، انجیل۔ انجیل کا معنی ہوتا ہے خوشخبری۔ اب خوشخبری کیوں ہے؟ اس لیے کہ انجیل میں واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ تم میں ایک نبی آئیں گے، جیسے خوشخبری دی تھی نا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی امت کو کہ بھئی میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں اور ان کا نام احمد ہوگا، ان میں یہ صفات ہوں گی۔ صفات بھی ذکر کی ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ان میں یہ صفت ہوگی، یہاں آئے گا، مکہ میں پیدا ہوگا، ہجرت کرے گا، مدینہ میں آئے گا، اور پھر لوگ اس کا ساتھ دیں گے، ساری تفصیل ذکر کی۔ بہرحال جب اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے اور ہدایت نہ ہو تو پھر اتنی نبی خود بیان کر رہے اپنی امت کو کہ وہ آئیں گے تو ان کا ساتھ لینا ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی تھی، آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے، صحیفے بھی کچھ نازل کیے، 100 سے زائد صحیفے اور کچھ کتابیں، اور ان میں 4 آسمانی کتابیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی یہ درجہ عطا فرمایا، تورات، زبور اور انجیل اور قرآن مجید۔ اور پھر ظاہر ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب پر نازل فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں قرآن مجید میں دی ہیں کہ جو نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ کسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ یہ اللہ نے صرف سورہ فاتحہ کو دیکھ لیجئے، آپ نے فرمایا مجھے سورہ فاتحہ دی گئی ہے، اور سورہ فاتحہ وہ ہے کہ جو اس سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی گئی۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ، وہ تفصیل سے ہم جب درس حدیث میں وہ ذکر گزر چکا۔ اچھا جی، انجیل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 4 صفات بیان کی ہیں کہ انجیل میں یہ 4 صفات ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے اس میں ہدایت رکھی تھی، یعنی عقائد، اعمال، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس میں، ہدایت کے جتنے بھی اعمال تھے، جتنی بھی چیزیں تھیں، اللہ نے توحید، عقائد، اعمال، اس طریقے پر جو شرک تھا، سب سے بڑی بیماری ان میں آئی تھی، بت پرستی اور تثلیث کا عقیدہ رکھنا، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دینا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دینا، عیسیٰ ابن مریم، جو بھی ان کے عقائد تھے، اللہ نے فرمایا یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں اس قسم کی چیزیں تمہیں نہیں ملیں گی۔ پھر فرمایا فیہ نور، اس میں نور بھی ہے، اس انجیل میں نور ہے، روشنی ہے، جس میں ظاہر ہے جو آدمی اگر حق کا طالب ہوگا اسے راستہ ضرور نظر آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ۔ تیسری چیز، یہ انجیل پہلی، اس سے پہلے نازل ہونے والی کتاب تورات، اس کی کیا دینے والی ہے؟ اس کی تصدیق کرنے والی ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی اور یہ کتاب بھی اللہ کی طرف۔ چوتھی اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ انجیل ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، اس میں نصیحت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور جو ظاہر اللہ سے ڈرنے والا نہیں تو اس کے لیے تو کچھ بھی کر دیں آپ، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، تیسری اہم چیز یہ سمجھ لیجئے، اس جو آج کا جو 2 آیتیں ہیں ان کا جو خلاصے میں دیکھیں، تورات کی اللہ نے تعریف پہلے بیان کی تھی، پھر اس کے بعد اب انجیل کی تعریف بیان فرمائی ہے، اور یہودیوں کو ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کر دی ایک اعتبار سے کہ بھئی دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے آئے تھے تمہارے پاس، ایسے ہی حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے برحق نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہم نے ایمان لانا ضروری ہے، جیسے موسیٰ پر تم ایمان لائے ایسے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی یہ اشارہ بھی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک، یہ ایک واضح ہو رہا ہے، اس بات سے وضاحت ہو رہی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نئی کتاب اس وقت تک نازل نہیں فرماتے تھے کہ جب تک پرانی کتاب میں رد و بدل نہیں ہو جاتا۔ جیسے ہی پرانی کتاب میں رد و بدل شروع ہو گیا، انحراف شروع ہو گیا، اور اس کتاب کے معنی بدل دیے، اس کتاب کے الفاظ بدل دیے، اس کتاب کے احکامات بدل دیے، اللہ نے ایک نئی تورات میں جب بالکل میں نے کہا قانون تھا، جب تک وہ قانون موجود تھا اللہ نے نازل نہیں کیا، جیسے ہی انہوں نے رد و بدل کی اللہ نے نئی شریعت، نئی کتاب نازل کر دی انجیل کی شکل میں۔ جب انجیل والوں نے بھی اور نصارہ نے بھی اس کو، جب تک وہ صحیح حالت میں تھی اللہ نے قرآن نازل نہیں فرمایا، جیسے ہی انجیل میں رد و بدل شروع کر دیا، اس کے احکامات کو بدلنا شروع کر دیا، نبی علیہ السلام کا نام واضح طور پر لکھا تھا، اس پر وہ ہاتھ رکھ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بھئی نہیں، آپ کا نام یہاں پہ نہیں لکھا اور کوئی نبی نعوذ باللہ نہیں آئیں گے، اس قسم کی جب حرکتیں شروع کر دیں، اب اللہ تعالیٰ نے تقریباً 600 سال بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر کیا نازل فرمایا؟ قرآن مجید نازل فرمایا۔ تو یہ ان دو آیتوں کا جو خلاصہ ہے وہ میں نے عرض کر دیا۔ اب ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اور ہم نے ان کے پیچھے، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام تھے ان کے بعد ہم نے ان کے نشان قدم پر، آثار کہا جاتا ہے جو جہاں آپ نے قدم رکھا ہے اسی قدم پر اللہ تعالیٰ بیان، جیسے صحرا میں آپ دیکھیں نا تو صحرا میں اونٹ جہاں چلتا ہے تو وہ اپنے نشان چھوڑتا ہے، تو اسی کے اوپر اگر کوئی آدمی قدم رکھے گا تو اسے ہی اتباع کہا جاتا ہے، اسی نشان قدم کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ آدمی اسی قدم پر چل رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ کو بھی ہم نے اسی کے نشان قدم پر بھیجا تھا، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے تھی، من التوراۃ، تورات میں سے، تورات۔ وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے اسے دی تھی انجیل، فیہ ھدی، اس میں ہدایت ہے، ونور، اور نور، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے یعنی تورات کی، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اس انجیل میں کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور فیصلہ کریں انجیل والے اس کے ساتھ جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ پیچھے میں نے آپ کو عرض کیا تھا اللہ نے ایک فتویٰ دیا، یہاں پھر اللہ تعالیٰ ایک اور فتویٰ بیان فرما رہے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، یعنی جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس یہی لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں، یہی لوگ کیا ہیں؟ نافرمان ہیں۔ اور پیچھے اللہ نے فرمایا یہ لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں، جو اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو ظاہر ہے اللہ نے یہ اشارہ اس لیے کیا ہے، انجیل اہل انجیل کو سمجھایا کہ دیکھو جو چیز اللہ نے نازل کی ہے انجیل میں، سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، بشارت دی، فرمایا، بیان کیا کہ بھئی ان کے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، اس پر تم نے ایمان لانا ہے۔ ظاہر ہے تم نے اس کو چھوڑ دیا، تو اس سے بڑا فاسق اور اس سے بڑا فسق اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آگے کا درس تھوڑا طویل ہوگا انشاءاللہ، اس میں کچھ شان نزول ہے، پھر وہ آئندہ ہفتے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔